حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم. نمبر 2 وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری. نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، یعنی اس کو مسجد سے محبت ہے. آج جو ٹیمپل میں گئی تو چھوٹے چھوٹے کچھ بچے بھی تھے جو کچھ پڑھ رہے تھے، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو کہنے لگے کہ ان کی ہالیڈیز ہیں اور یہ والنٹیئر کرتے ہیں یہاں. میں نے کہا ہمارے بچے تو مسجد میں والنٹیئر کرنے نہیں جاتے، نہ کوئی صفائی کرنے جاتے ہیں، نہ کوئی اور خدمت کرنے جاتے ہیں، نہ کوئی کام کرنے جاتے ہیں. ہمیں وقت ہی نہیں کہ ہم وہاں بھی کسی وقت لے جائیں، اور بچوں وہاں چلیں، چل کے تو اللہ کے گھر کو صاف کر کے آئیں، تھوڑا سا ہم بھی اپنا حصہ ڈال کے آئیں، مینولی کچھ کر کے آئیں. صرف پیسہ ہی دے دینا کوئی بات نہیں ہوتی، اپنی جان بھی تو کبھی دینی چاہیے، اپنا آپ بھی تو کبھی لگانا چاہیے. پھر اسی طرح وہ 2 شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ہی مل بیٹھے اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوئے. یعنی جن لوگوں کی محبت اور دوستی صرف اللہ کی خاطر، دنیا کا کوئی لالچ اور غرض بیچ میں نہ ہو. تو وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر مل کے بیٹھے، اللہ کی خاطر جدا ہوئے، ایسے لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے تلے ہوں گے. کیونکہ دنیا میں عموماً دوستیاں اور تعلقات مفادات کے لیے ہوتے ہیں. عموماً کانٹیکٹس کیوں بڑھاتے ہیں لوگ؟ کہ کوئی فائدے اٹھائیں. جو شخص اس لالچ کے بغیر کانٹیکٹ رکھتا ہے کسی سے، صرف اللہ کی محبت میں کہ کسی کے پاس بیٹھ کر میں اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، اللہ کی محبت میرے اندر اضافہ ہوتی، دنیا کی کوئی غرض اور لالچ اس کے پیچھے نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا. نمبر 5 وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی کسی عورت نے اپنا آپ آفر کیا لیکن اس نے انکار کر دیا. نمبر 6 وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کے صدقہ دیا کہ دائیں ہاتھ نے جو دیا بائیں کو پتہ بھی نہ چلا. اور نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. یعنی اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا نا، جب آپ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر کے روئیں کہ اللہ تو مجھ کو معاف کر دے، یا آخرت کے ڈر سے، یا whatever اللہ کی عظمت سے، یہ شکرانے کے آنسو. ہمارے آنسو عام طور پر کب ہوتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی غم یا دکھ ہوتا ہے. دنیا کی کوئی پریشانی ہوتی پھر ہم ضرور روتے ہیں، آخرت کی پریشانی کے لیے دنیا میں کوئی نہیں روتے ہم، یا اللہ کی نعمتیں جو ہم کو ملی ہیں اس کے شکرانے کے طور پہ نہیں روتے.